اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح 9 بھی شروع کریں گے، لیکن ابھی آج عید کا تیسرا دن ہے تو عید ہی کے حوالے سے پروگرام ہے۔ ویسے ٹاپک تو ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے بہت دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی یا اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ مسلمان کی ہر پریشانی انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور و آمین ثم آمین۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ آج عید الفطر بھی گزر گئی، تیسرا دن آ گیا۔ زندگی ٹائم اتنی تیزی سے گزر رہا ہے میرا اور آپ کا۔ ہم سوچتے ہیں آج منڈے ہے، آج فرائیڈے آ گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور کب منڈے آ جاتا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ آخری وقت کے زمانے میں احساس نہیں ہو رہا، لیکن میں نے اور آپ نے یوٹیلائز تو کرنا ہے نا، اپنے لیے اکٹھا تو کرنا ہے نا، اپنے لیے زیادہ راہ اکٹھی کرنی ہے۔ وہ زیادہ راہ جو ہم لے کر چلیں، خالی ہاتھ تو نہیں جانا نا۔ خالی ہاتھ تو وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں احساس نہ ہو۔ ہم جن کو مانتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے کہتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں راہ دکھا دی، سیدھی راہ دکھا دی۔ ہمارے لیے بہت کچھ ہے اگر ہم لینا چاہیں تو، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں تو، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا چاہیں تو۔ ہمارے ائمہ کے اقوال کو اگر دیکھا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آخرت۔ مولا کے تو ایسی کرم نوازی، پروردگار نے ایسا ایک نظام بھیجا ہے دین کے نام سے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں استعمال کریں تو ہی نجات ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، بہت دعائیں۔ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز تک ہمارے وقت کے امام اعلان کا انتظار کرتے ہیں ظہر کے۔ کیا میں اور آپ انتظار نہیں کر رہے؟ کیا میں اور آپ انتظار کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی جدوجہد نہیں کر رہے، کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوئی عمل نہیں کر رہے؟ سوچنا ہے، کوشش کرتے ہیں اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جمعے کے دن کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا ٹاپک جو میرے اور آپ کے لیے یہ بار بار، کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ پرسوں ایک ایڈوکیٹ کو، جوان کو شہید کر دیا گیا، کہیں نہ کہیں سے خبریں آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہوں کہ اتنے برے حالات ہیں، وقت کے امام کے ظہور کی ضرورت ہے، پھر اپنی دنیا داری میں گم ہو جاتی ہوں، پھر کہیں ہوتا ہے، پھر سوچتے ہیں۔ لیکن جن کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاید اگر ہم سب مل کر اپنے عمل کو بہتر بنا لیں، خود کو بہتر بنا لیں، تو ہم سب کی مشکلات کا حل تلاش کریں، ہم سب کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک گزر گیا، عید الفطر گزر گئی، ٹائم گزر رہا ہے تیزی سے۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ آج ذکر بھی امام کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ لبیک کہیں گے اپنے وقت کے امام کو، اور لبیک کہنے کے ساتھ ساتھ اس کمپین کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گی جو شروع کی میں نے ماہ شعبان سے۔ ماہ رمضان بھی گزر گیا، شوال کا مہینہ آ گیا، اور ابھی تک ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت دور ہیں۔ کیوں؟ کیا 313 لوگ ہم میں نہیں ہیں جو صرف 59 پاؤنڈ دے کر خود کو اس لائن میں، یا اس ویٹنگ ایریا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ہم ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، جس ٹرین میں سوار ہو کر ہمیں اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ یہ جو ویٹنگ ایریا ہے نا، یہ دنیا ہے اس وقت۔ اس ویٹنگ ایریا میں ہمیں انتظار ہے اس ٹرین کا جس کو لے کر آئیں گے ہمارے وقت کے امام، ہمیں اس میں سوار ہونا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم نے کرایہ رکھا ہے اس کا صرف 59 پاؤنڈ، تو آپ اور میں کس کا دل نہیں چاہے گا کہ صرف 59 پاؤنڈ دے کر اس ٹرین کے سواری لے سکے، اس پہ سوار ہو سکے اور اپنی سچی منزل کی طرف جا سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے۔ جنہوں نے دے دیا بہت دعائیں، جو دینے کا سوچ رہے ان کے لیے بھی دعائیں، اور جو نہیں سوچ رہے ان کے لیے بھی بہت دعائیں۔ اہل بیت ٹی وی میرا اور آپ کا ہے، حق کا پیغام ہے، سچ کا پیغام ہے۔ آج وقت کے امام سے کے حوالے سے گفتگو رہے گی، اور اس خوبصورت ٹاپک کو مجھے میرے اسٹوڈیو میں جوائن کیا، میرے لیے بہت قابل احترام، بہت خوبصورت گفتگو
सैयद कल्ब अब्बास रज़वी फ्रॉम इलाहाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा मुबारक। अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपको भी मुबारक हो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ख़ुदा आपको सलामत रखे और ये बहजत और सुरूर से ममलू अय्याम आपके बैत में इंशाअल्लाह खुशियाँ भर दें और आपके बच्चे और फैमिली और तमाम नाजरीन को भी खुदा सलामत रखे और आपके बच्चों को सलामत रखे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब। आज हमने अपने टॉपिक रखा लब्बैक या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। पहले थोड़ा सा चाहूँगी आप इस पे रोशनी डाल दीजिए। कहना लब्बैक क्या मायने रखता है एक मोमिन के लिए और इमाम किस तरह से इस लब्बैक को सुन रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम। कुरान मजीद जो मुकम्मल सरचश्मे हिदायत है और परवरदिगार की तरफ से नाजिल शुदा ये किताब है। इस किताब बाबरकत में परवरदिगार आलम ये खिताब फरमा रहा है कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम। हुज्जत खुदा की बका, उनका वजूद आपके लिए खैर है। देखिए, मैं ज़ुब्दतन अपने नाजरीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें मफ़हूम खैर को समझने की ज़रूरत है कि खैर क्या है, शर क्या है। आदम से लेकर ख़ातम तक खैर और शर एक दूसरे से मुतसादिम रहे। शर ने रंग व रूप बदल के, अंदाज़ बदल के, अतवार व असालीब व नहज व मिनहाज व तरीक़त बदल के शर ने खैर का मुकाबला किया, मगर खैर ने अपने क़ुव्वत इल्म से और मिजाज अखलाक से शर को ऐसा दंदाने शिकन जवाब दिया कि शर आज भी कहीं हो, किसी मंतक़े में, किसी मुल्क में अपने बदनुमा चेहरे से पहचान लिया जाता है। आदम के मुकाबले में जो मुकम्मल शर मुकाबिल में आया शैतान। इब्राहीम के मुकाबले में शर जो आया नमरूद। मूसा के मुकाबले में जो शर था उसका नाम था फ़िरौन। मुहम्मद मुस्तफ़ा के मुकाबले में जो आया उसका नाम था अबू सुफियान। मौलाए मुत्तक़ियान के मुकाबले में जो आया उसका नाम था मुआविया, यानी यजीद का भी बाप था वो। और इमाम हुसैन जो मुकम्मल खैर को कहते हैं, मुकम्मल खैर को कहते हैं, उनके मुकाबले में जो आया मुकम्मल शर। या यूँ ज़ुब्दतन कह दूँ कि आदम से लेकर ख़ातम तक मुकम्मल खैर को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। और शैतान से लेकर नमरूदो, शद्दादो, हामानो, फ़िरौन तक और यजीद तक मुकम्मल शर कहते हैं। यानी हुसैन खैर का नाम है और यजीद शर का नाम है। हुज्जत खुदा इमाम वक्त अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन। हमारी भी अरवाह, हम सब की रूहें और पूरे कायनात के लोगों की रूहें उन पर फ़िदा हों। ऐ वक्त के इमाम, ऐ वक्त के हुज्जत खुदा, जब आपकी विलादत हुई तो आपके बाजू पर ये आयत नक्श थी, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, जाअल हक़, हक़ आ गया, व ज़हक़ल बातिल, और बातिल चला गया, फ़ना हो गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, यकीनन ला रैब बातिल को फ़ना होना है, ख़त्म होना है, तबाह हो जाना है। हुज्जत खुदा पर्दे गैब में रहकर हमारी नुसरत फरमा रहे हैं, हमारी मदद फरमा रहे हैं। प्रैक्टिकल तरीक़े से हमें यकीन रखना चाहिए, यकीन की मंजिलों में होना चाहिए कि अगर ये दुनिया बाकी है और ये दुनिया अगर कायम है तो इस दुनिया के एक सरपरस्त है। और ये मैं सिर्फ थॉट मुसलमानों या शियों की थॉट नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स और रिलीजन और मज़हब व मसालिक के लोग इस बात के मुअतरिफ़ हैं और कबूल करते हैं
کہ دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گی، ظلم و اشتداد سے مملو ہو جائے گی، تو ایک نجات دہندہ انسانی آئے گا، ایک بشریت کو نجات دینے والا آئے گا، ایک انسانیت کو منزل کمال پر لے جانے کے لیے آئے گا۔ اس بھری ہوئی ظلم اور تشدد اور جبر سے اس بھری ہوئی دنیا کو، کرۂ ارض کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس کا نام حجت خدا ہوگا، وہ وقت کا امام ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم، زبدہ انبیاء، کائنات کے وارث، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق پیغمبر، جس کے لسان پر پہرا ہے، جو تکلم نہیں کرتا بغیر وحی کے، اس نے یہ ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہل نہیں مرے گا بلکہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہل الگ شے ہے، جاہلیت الگ شے ہے۔ قبل پیغمبر عرب کی سرزمین پر جاہل کے ساتھ ساتھ جاہلیت پھیلی ہوئی تھی۔ جاہل الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ جاہلیت کی موت، what does it mean جاہلیت کی موت؟ یعنی جاہلیت کی موت جو مشرکانہ موت، کفر میں ڈوبی ہوئی موت، کافروں کی موت، کافروں کا انداز، کافروں کی اسالیب۔ لہذا پیغمبروں کا پیغمبر یہ ارشاد فرما رہا ہے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ من مات ولم یعلم، یعلم کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ عربی لٹریچر اور گرامر کے حساب سے جب لفظ یعلم ہوتا ہے تو یعلم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، یعلم کا مطلب جاننا۔ وہ شخص جانتا ہے، مثلا تو کہیں گے ہوا یعلم انک، وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ ہوا یعلم ان هذه الدولہ، وہ اس ملک کے بارے میں جانتا ہے۔ ہوا یعلم ان المؤمنین، وہ مومنین کے بارے میں جانتا ہے۔ انا عالم وانت تعلم، اعلم او تعلم یا لفظ یعلم جو استعمال ہوا گرامر کے حساب سے یہ صیغے ہیں، جاننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بٹ جب لفظ یعرف استعمال کیا تو معرفت حاصل کرنے کے معنی میں، کمال تک پہنچنے کے معنی میں، پریکٹیکل ہم معرفت حاصل کریں، صرف جاننا نہیں ہے۔ جانتے تو دیگر نان مسلم بھی امام کو ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ایک نجات دہندہ انسانی آئے گا؟ کون نہیں جانتا کہ ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے وقت کا امام آئے گا، ایک نجات دہندہ انسانی اور بشری آئے گا، ایک بشریت کو نجات دینے کے لیے ایک شخص، ایک منجی کائنات آئے گا۔ سب جانتے ہیں، مگر معرفت حاصل کرنا یہ شرط ہے۔ معرفت ہم کیسے حاصل کریں؟ امام کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ ہم اس دور کے اندر کم از کم کوشش یہ کریں کہ روز حجت خدا کے بارے میں اسٹڈی کریں، ان کے اقوال کی اسٹڈی کریں، ان کی زندگی کی اسٹڈی کریں، اور اسٹڈی کر کے وہ اقوال، وہ باتیں اور حجت خدا کی جو پیغامات ہیں، ان پیغامات کو ہم اپنے وجود میں، اپنے پریکٹیکل لائف میں اتاریں۔ اس لیے کہ امام زمانہ آ رہے ہیں، ہمیں انتظار کرنا، پریکٹیکل انتظار کرنا ہے، اور صرف یہ کہنا کہ مولا آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، that is not possible. We should prepare ourselves. اگر ایک شخص کو فوج میں جانا ہوتا ہے تو کمانڈر will not accept you. Why? Because you should be ready completely. Physical you should be ready also. آپ کو فٹ ہونا ہے، ریڈی ہونا، پریکٹیکل آپ کو ریڈی ہونا ہے، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے جسد کو فٹ کرنا ہے. Then you will be accepted in the army. Why? کیونکہ فوج میں کوئی انفٹ آدمی قبول نہیں کیا جاتا. جب دنیاوی کمانڈر اپنی فوج میں انفٹ کو قبول نہیں کرتے تو جو کائنات کا لیڈر آ رہا ہے، جو کائنات کا کمانڈر آ رہا ہے، جو پورے یونیورس کا کمانڈر آ رہا ہے، اس کی فوج میں ہم کو جانا ہے تو ہمیں مکمل تیاری کیسے کریں گے؟ ہم تقوی کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، صلۃ الرحمی کے ذریعے سے، اپنے ایگو اور پرائیڈ اور تکبر کو ختم کر کے ہم اپنے اخلاق کا پرچار کریں اور پریکٹیکل اخلاق کو پیش کریں، اور وقت کے امام کا انتظار پریکٹیکل کریں، صرف زبان سے نہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو ضرور انشاءاللہ۔ پیمبرس معصوم کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ
خدا انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ قلوب اس عہد و پیمان کو پورا کرنے میں یکجا ہو جاتے ہوتے جس کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا، تو ان سے ہمارے دیدار ملاقات کی سعادت میں تاخیر نہ ہوتی۔ ابھی جیسے آپ سے پہلے بات کی کہ میں اور آپ ہی تو وجہ بن رہے ہیں مولا کے ظہور میں تاخیر کا، تعجیل کا کیوں نہیں؟ گھر میں کوئی پسندیدہ شخص کے آنے کی خوشی ہو یا انتظار ہو، کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ نہیں پسند۔ لیکن کتنی چیزیں ہمارے گھروں میں ایسی ہیں جو امام کو نہیں پسند، تو کیا میں اپنے گھر میں ان امام کی دعوت کر سکوں گی؟ کیا میں یہ سوچ سکوں گی کہ میرے گھر میں امام تشریف لائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ظہور یوسف زہرا یقیناً قریب تر ہے، آپ کے ظہور کی بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آغا صاحب ذرا سوچئے کہ امام کے شیعہ جب ان کی خدمت میں پیش ہو کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، ہم اس وقت امام عصر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد کی نصرت کے لیے خدمت کا کیا تحفہ پیش کریں گے؟ ایک لمحے کو ٹھہر کر ظہور کی کیفیت کا تصور کریں، اس کی چاشنی کو محسوس کریں، اور جو خدمت آپ پورے خلوص کے ساتھ امام کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا تعین کریں، اور اس خدمت کو اس جذبے اور نظریے کے ساتھ انجام دیں کہ اگر قبل الظہور مر بھی جائیں تو امام عصر علیہ السلام جب ظہور فرمائیں تو ہم لوگ قبروں سے نکل آئیں لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا امام کہتے ہوئے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دور خلافت میں مولا اپنی خدمت کے لیے طلب کریں، بلائیں اور ہم آئیں وقت کے امام۔ یہ خوشی کیا کم نہیں ہے کہ ایک جیسے ابھی آغا صاحب نے کہا کہ نجات دینے والا ہمارے لیے نجات دلوانے کے لیے بہت بے قرار ہے، ہم اپنے نجات کا سامان اکٹھا نہیں کر رہے، ہم کچھ پریکٹیکل نہیں کر رہے۔ بہت دفعہ یہاں ہر جمعے کو یہ بات ہوتی ہے، میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہی ہوں، ہر جمعے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مقام کو، ڈیوٹیز کو سمجھنے کے لیے میں تذکرہ کروں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن کر نہیں رہے نا، تبھی تو تعجیل نہیں ہو رہی۔ جی آغا صاحب۔ بے شک، آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے سرکار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار سے سوال کیا گیا، پیغمبروں کے پیغمبر سے پوچھا گیا حجت خدا کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ہوا رجل منی، وہ رجل ہے منی، ہم میں سے ہے، مجھ سے ہے، وہ رجل ہے اور منی مجھ سے ہے، اسمہ کا اسمی، اس کا جو نام ہے حجت خدا کا وہی میرا نام ہے، یعنی جو میرا نام ہے اس کا بھی نام وہی ہے۔ رجل منی، مجھ میں سے ایک رجل ہوگا، اسمہ کا اسمی، اس کا نام اور میرا نام سیم ایک ہوگا۔ اس کے بعد جو استعمال کیا کہ وَيَعْمَلُ بِسُنَّتِي، وہ جو رجل ہوگا، جو حجت خدا ہوگا، جس کا نام اور میرا نام ایک ہوگا، یعنی جو میرا نام ہے وہی اس کا نام ہے، یعملو بسنتی، میرے ہی سنت پر وہ عمل کرے گا۔ اس لیے کہ پروفیٹ حافظ نے ارشاد فرما دیا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، پریکٹیکل ہم محمد ہیں، ہم صورت میں بھی محمد ہیں، سیرت میں بھی محمد ہیں، گفتار میں بھی محمد ہیں، ہم پریکٹیکل ہر طریقے سے محمد ہیں، ہم کمالات میں بھی ایک جیسے ہیں۔ یعملو بسنتی، اس کے بعد جو جملہ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبیوں کا سلطان ارشاد فرما رہا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا، یملأ کہتے ہیں بھر دینے کو، یملأ الارض یعنی زمین کو بھر دیں گے، پھول کر دیں گے، کس چیز سے؟ کا قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بالکل مملو کر دیں گے، کمپلیٹ کر دیں گے، فل کر دیں گے، بھر دیں گے، ونورن، اور نور سے بھر دیں گے، قسط و عدل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات میں ایک نور پھیل جائے گا حجت خدا کا۔ بعدما تمتلی ظلما و جورا و سوءا، یہ کب ہوگا سرکار، یہ کب یہ چیز واقع ہوگی؟
کہا بعدما تمتلی ظلمن و جورن و سوءن، یہ اس وقت ہوگا جب زمین کائنات، اراضی کائنات، ارض کائنات، کرۂ ارض ظلم و جور اور سو سے مملو ہو جائے گی، بھر جائے گی. اس وقت میرا ایک فرزند ظہور کرے گا جو کرۂ ارض کو عدل و انصاف اور اپنے نور سے مملو کر دے گا. پیغمبروں کے پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کریں، امام سے ملیں، اللہ اکبر، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حجت خدا سے ملاقات کرتے ہیں، حجت خدا سے ملتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل یو بیکاز دیٹ از سیکرٹ. یہ سیکرٹ ہے. بہت سارے افراد ہیں جو یہ اعلان نہیں کرنا چاہتے کہ ہم حجت خدا سے ملتے ہیں اور امام زمانہ ہماری مسلسل مدد کرتے ہیں، کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. مگر مدد کے لیے ضرورت اس بات کی ہے. میرے محترم ناظرین، میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل پیش کروں کہ if Jibreel will call you and will tell you that Imam Zamana is coming to your home، اگر angel Jibreel will call you and will tell you that Imam Zamana is coming to your home، what you will do? You will clean your house, you will clean everything. فوڈ بھی جو ہوگا آپ پاک صاف پیش کریں گے. سفرہ it should be cleaned also. The place جہاں امام بیٹھیں گے should be cleaned. کیوں؟ یہ کیوں اتنی صفائی ہو رہی، کیوں طہارت ہو رہی؟ کہا اس لیے کہ حجت خدا is coming to our home. The person from Ahlul Bayt علیہ الصلاۃ والسلام is coming to our home. So why you are going to clean everything؟ کہا اس لیے کلین کر رہے ہیں کہ جہاں رجس ہے، جہاں دنس ہے، وہاں پر امام اہل بیت معصوم نہیں آتے. اللہ اکبر. جہاں رجس ہیں، جہاں غلاظت ہے، وہاں اہل بیت نہیں آ سکتے، پوسیبل ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے قرآن کی آیت کہہ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت رجس آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو گھر اس لیے پاک اور صاف کریں گے کہ رجس سے اور تمام غلاظتوں سے اور نجاستوں سے اور تمام چیزوں سے کہ وقت کا امام آ رہا ہے، اور وقت کا امام اس وقت آئے گا جب ہماری تمام چیزیں پاک اور صاف ہوں. میرے برادر عزیز، آپ گھر کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں کہ امام بیٹھیں گے کہاں، امام جس غذا کو کھائیں گے وہ غذا پاک ہونی چاہیے، ہر چیز پاک ہونی چاہیے، تب جا کے حجت خدا ہمارے گھر تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. لیکن حجت خدا کی محبت کہاں ہے؟ ہمارے قلب میں. محبت کی جگہ کہاں ہے؟ قلب ہے. بیت الامام کیا ہے؟ ہمارا قلب ہے. بیت الامام کیا ہے؟ قلوب المؤمنین ہے. سبحان اللہ. قلوب مومنین میں امام رہتے ہیں. اگر قلب میں رجس ہوگا، برائی ہوگی، گندگی ہوگی، کبر، تکبر، حسد، کینہ، بغض، غیبت، فساد، فتنہ، بیک بائٹنگ، اگر یہ تمام چیزیں ہمارے قلب میں ہوں گی، بیت قلب میں، ہاؤس آف قلب، تو یہ بتائیں کہ امام کیسے ہمارے قلب میں آئیں گے؟ اس گھر میں اگر ہم گھر کو اپنے پاک نہ کریں گے، جو ہمارے دل کا گھر ہے، جو مومنین کے دل ہیں، وہ بیت امام ہیں، وہ امام کا گھر ہیں. اور امام کیسے دل میں آئیں گے اگر اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت نہ ہوگی؟ اور جس دل میں معصوم آ جائے پھر وہ دل نہیں ہوتا، وہ دل کعبہ بن جاتا ہے. جس دل میں امام آ جائے وہ دل کعبہ ہوتا ہے، اور جو دل کعبہ بن جائے اس کعبے میں صرف علی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا ہم اپنے دل کو، اپنی لسان کو، اپنی زبان کو، اپنے وجود کو، امراض روحانی کو دور کر دیں اور اپنے آپ کو پاک کریں. یاد رکھیں، دیکھیں، مسلسل قرآن ایک شخص پڑھتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ قرآن کی آیت سے استفادہ بھی کر لے، لیکن ایک آیت کبھی کبھی انسان کو جادہ باطل سے ہٹا کر جادہ حق پر لے آتی ہے. اس وقت یہ ہوتا ہے جب انفتاح ذہنی پیدا ہو. طیور تخیل کو پرواز کرنے کی جب آپ اجازت دیں گے، طائر تخیل جب پرواز کریں اور انفتاح ذہنی پیدا ہو، سوچیں آپ ذرا بیٹھ کر، ہم سب تنہائی میں سوچیں کہ پریکٹیکل ہم امام سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارا کوئی ایکشن، کوئی عمل، کوئی ڈیڈ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو امام کو ناراض کرتا ہو، امام کو رلاتا ہو، امام کو تڑپاتا ہو.
آلریڈی امام بہت روتے ہیں کربلا کے غم اور کربلا کے مصائب کو سوچ کر، بلکہ امام دیکھتے ہیں کربلا کے واقعات کو اور امام روتے ہیں، اور ہم آنسو روتے ہیں، لیکن میرا وقت کا امام خون روتا ہے۔ لہٰذا ہم حقیقی طور پر امام کے ناصر بننے کی تیاری کریں، اپنے آپ کو پاک کریں۔ کسی اور کو کچھ کہنے سے پہلے میں خود اپنے آپ کو کروں۔ ہر شخص یہ سوچے کہ ہم کسی اور کو یا کسی اور بندے یا کسی اور مرد مومن کے اندر امپرومنٹ لانے سے پہلے ہم اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں امپرومنٹ پیدا کریں، اصلاح پیدا کریں، اور اس کے بعد ایک بہترین معاشرہ ڈیولپ کر سکیں کہ وقت کا امام ہمارے ایکٹیویٹیز اور ہمارے ڈیڈز اور ہمارے اعمال سے خوش ہو سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعائے ندبہ کی ایک دعا کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر چلوں گی کہ آپ وہ غائب ہیں جس سے ہمارا وجود خالی، ہرگز ہمارا وجود خالی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک محب نے تخیل میں سوچا کہ میں جو امام کا منتظر ہوں، امام بھی انتظار میں ہے، تو دیر کس بات کی ہے؟ میری طرف سے تو ذرہ بھر کمی نہیں، اور میرے جیسے اور بھی حضرات ہیں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں اور مشتاق ہیں امام کے دیدار کے اور ان کی زیارت کے متمنی ہیں۔ ظہور کا وقت قریب ہو کر دور کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ پھر اس کے ضمیر کی صدا آئی خیالات میں کہ اے بندہ خدا، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اگر آج وقت کا امام تمہارے گھر، جیسے آغا صاحب نے فرمایا، تشریف لے آئیں اور کہیں کہ تم مجھے دن رات کی عبادتوں میں اکثر پکارا کرتے تھے، پکارتے ہو اور مجھے اپنا محبوب گرانتے ہو، تو کیا تم میری ذات کے بارے میں یا میری شان میں چند جملے لکھ سکتے ہو؟ یا یہ کہ جو باتیں تمہارے دل کی گہرائیوں میں موجود ہیں انہیں لبوں پر لا سکتے ہو؟ اس خیال کے آتے اس محب نے سوچا کہ میں نے آج تک تنہائی میں اپنے وقت کے امام سے گفتگو نہیں کی۔ چند ایک دعائیں ہیں جو ہم اپنے وقت کے امام سے مانگ لیتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، وقت کے امام کو پکارتے ہیں۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو انسان کی فطرت ہے اس کے پاس جانا چاہتا ہے، جس کا اس کو یہ یقین ہو کہ اس پریشانی کا حل انہی کے پاس ہے۔ ہماری تو تمام پریشانی دینی اور دنیاویوں کا حل صرف وقت کے امام کے ظہور میں ہے، تو کیوں ہم اس طرح سے پھر اسی محب نے کہا کہ میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو میں مولا سے نہیں کر پاتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم جلدی اپنی دنیاوی دعاؤں کے لیے بات کر کے، ایون ظہور کی بھی کبھی کبھی میں اپنی بات کر رہی ہوں نماز کے بعد، ساری دعاؤں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید ایک دفعہ بھی ظہور کی دعا ہی نہ کر پاؤں، دعا نہیں کر رہی، پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہی۔ کس سے امید ہے؟ اپنے عمل سے بھی نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے ظہور ہوگا؟ سوچنا ہے میں نے اور آپ نے کہ میں اور آپ کس طرح تعجیل کا باعث بن سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب۔ بے شک دیکھیں، ہمارے اعمال اور ہمارے ڈیڈز اور ہماری ایکٹیویٹی امام کو یقیناً خوش کرتی ہے، اور یہی اعمال، یہی ڈیڈز اور یہی کردار اور یہی کریکٹر امام کو ناراض بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث بھی ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بہترین عمل، بہترین ایکشنز، بہترین ڈیڈ یہ ہے اس وقت جو کرنٹ ہے پوری دنیا میں، وہ ہے حجت خدا کا انتظار کرنا، حجت خدا کے منتظر رہنا۔ اس لیے کہ یہ دعا آپ کو انتظار فرج، یہ کرنا، انتظار کرنا، یہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے۔ آپ وقت کے امام کا انتظار کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اپنے سامعین کی خدمت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ UN کے ایک پروگرام میں ایران کے پریزیڈنٹ پہنچے، اور سیکنڈ سپر پاور ایک ملک اسرائیل جسے آپ کہتے ہیں، he was trying to stop the speech of احمدی نژاد، احمدی نژاد کی اسپیچ کو اسٹاپ کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ بھی یہ ساری گفتگو آپ کو مل جائے گی، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ بٹ احمدی نژادی جس کے رگوں میں بہتا ہوا لہو اہل بیت کی مودت کی گواہی دے رہا تھا، جو بصالت اور شجاعت کو جس نے کربلا سے سیکھا تھا،
چلتا ہوا آہستہ آہستہ مسکراتا ہوا متبسم ہو کر ڈائس پہ آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے جو احمدی نژادی نے لوگوں کو جب خطاب کیا تو احمدی نژادی کی آنکھوں میں جلالت تھی، بصالت تھی، شجاعت تھی۔ عجب نہیں احمدی نژادی یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے پیس کا درس، امن کا درس کربلا سے سیکھا ہے۔ We have taken the lesson of peace from امام حسین علیہ السلام. We are peaceful people. اور اس کے بعد احمدی نژادی نے وہیں پر یہ دعا پڑھا، before everything سب سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا جلیلا۔ پریکٹیکل طریقے سے ہم کو امام کی مدد کرنی ہے، اور مدد صرف اور صرف انتظار سے یا لبیک یا امام کہنے سے نہیں ہے۔ پریکٹیکل ہم کوشش یہ کریں کہ جس منطقے میں رہیں، جس ملک میں رہیں، رسپیکٹ یور کنٹری، رسپیکٹ آل پیپل۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہم کسی اور مذہب و مسلک کے لوگوں کی انسلٹ کریں، نو، اسلام ڈزنٹ لائک دیس تھنگس۔ وی شوڈ رسپیکٹ ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ وی شوڈ رسپیکٹ آلسو ادر ریلیجنس، دوسرے مذاہب کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ بات کریں، گفتگو کریں تو شائستہ زبان میں شائستہ کلمات کا استخدام کریں، اس لیے کہ کلام لین سے انقلاب پیدا ہوتا ہے ضمیر انسانی میں، شائستہ اور شیریں زبان سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، لیکن خشن کلمات کے استخدام سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ اور پھر حب الوطن عبادہ، جس ملک میں ہم رہیں اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں، یہ جز ایمان ہے، ایمان کا ایک جز ہے وطن سے محبت کرنا۔ رسپیکٹ آور کنٹری اینڈ یو رسپیکٹ یور کنٹری، ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، اور یہ نقطہ نظر سے ہمیشہ یہ کبھی فکر نہ لے کر چلیں کہ میں مسلمان ہوں، دیٹ از ناٹ مسلم، نو، وی بلونگ ٹو حضرت آدم اینڈ حوا، we belong to one father and mother. This is the great reason to live together and to love each other. ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے اچھے الفاظ کا استعمال کر کے ملاقات کریں، اس لیے کہ ہمارا جو تعلق حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، اور ہم سب گلوبل ورلڈ کے پورے یونیورس کے جتنے لوگ ہیں، we belong all to حضرت آدم and حوا۔ لہٰذا ہم محبت کا پیغام دیں، امن و شانتی کا پیغام دیں، اور حجت خدا کا جو کائنات میں آنے کا مقصد ہے صرف اور صرف یہی ہے کہ عدل و انصاف سے اور اپنے نور سے اس کائنات کو مملو کر دیں، فل کر دیں۔ امام اس لیے آئیں گے کہ کائنات میں پھر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پھر درندگی نہیں ہوگی، پھر شیطنت کامیاب نہیں ہوں گے، پھر شیطان مزاج افراد کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ وقت کا امام کرۂ ارض پر، زمین پر، کائنات پر، پورے کرۂ ارض پر عدل و انصاف کے پرچم کو لہرا کر اس بات کا اعلان کرے گا کہ یاد رکھو، قائم آل محمد حجت خدا عجل اللہ فرجہ الشریف جب آ گئے ہیں تو اب کائنات میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جانور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہ امام کا کردار ہوگا، اور امام آ کر پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لہٰذا اگر ہم امام کے ناصرین میں اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتے ہیں تو ہم پریکٹیکل طریقے سے بہترین مورل کو پیش کریں۔ بہترین مورل، یہی انسانیت ہے۔ انسانیت کا دوسرا نام مورل ہے، مورل ہے، اخلاق ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو انسانیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے وجود انسانی میں شرط ہے کہ ہمارے اندر انسانیت اور بشریت کا سارا کمال، سارا خاصہ ہمارے وجود میں ہو، تب جا کر ہم منزل تعزیز و تبجیل و توقیر تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटी सी न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आ गए। टॉपिक बहुत खूबसूरत, मैसेज बहुत खूबसूरत, मेरे और आपके लिए बहुत कुछ सोचना समझना है। मासूम का कौल है कि फ़रज यानी ज़हूर का इंतज़ार करो और खुदा की रहमत से मायूस न हो कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल फ़रज का इंतज़ार करना है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इंतज़ार फ़रज के लिए इसलिए ताकीद और वसीयत फरमाते थे कि ये इंसान में बेहतर कल की उम्मीद पैदा करता है और यही उम्मीद इनकी जद्दोजहद और कोशिश में अहम किरदार अदा करती है। मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई कि फ़रज और आराम और सुकून अल्लाह ताला की तरफ से है, इसकी रहमत से नाउमीद न हो, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब तरीन अमल फ़रज है, इंतज़ार फ़रज है, जो आराम और सुकून का मज़हर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंतज़ार फ़रज ख़ुद बुज़ुर्ग तरीन फ़रज है। अगर इसका राज ये कि अगर कोई ये फ़िक्र अपना ले कि अमूर की इस्लाह की भी कोई कोशिश समरावर साबित न होगी और कोई नतीजा बरामद न होगा, तो इस सूरत में वो तागूत और मुश्किलात का मुकाबला करने का हम हौसला नहीं रख सकते। लेकिन अगर कोई आइंदा की उम्मीद है रखते हैं और इसकी देर या जल्द में ज़मीन पर अल्लाह ताला की इस्लाह बंदों की हुकूमत होगी, सालेह बंदों की हुकूमत होगी, माशरे के तमाम अमूर ठीक हो जाएंगे, हकदार इसको इसका हक मिलेगा, जुल्म और सितम और जौर और जफा का ख़ात्मा हो जाएगा। तो ऐसे माशरे के क़याम के लिए वो ना फ़कत अपनी खुद साजी करेगा बल्कि कोशिश करेगा कि ऐसी करीमाना हुकूमत के लिए ज़मीन हमवार करे, हमार करने की खातिर दूसरों की भी इस्लाह करे और अपनी भी इस्लाह करे। चुनाचे हम अपनी इस्तात के मुताबिक दूसरों की भी इस्लाह करें और अपनी भी इस्लाह करें। वही बात आ जाती है जैसे आगा साहब ने कहा था कि हम राह हमवार करने के लिए ख़ुद को देखें, अपने मकाम को देखें और ऐसी करीमाना हुकूमत के ख्वाह हैं जिसमें इस्लाम और मुसलमान अज़ीज़ हों और निफाक और मुनाफिकीन ज़लील और ख्वार हों। हम इस हुकूमत में परवरदिगार की खुशनुदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। खुदाया हमें अपनी वली की ऐसी मारिफत अता कर जो इसकी हकीकी इंतज़ार का को जन्म दे, ऐसा इंतज़ार कि हम शब रोज़ ख़ुद साजी माशरा साजी और क़याम अदल के लिए कोशा हों। बेशक बहुत अच्छे जुमले। हकीकत यह है कि हम परवरदिगार की बारगाह में हम सबको दुआ गो रहना चाहिए कि परवरदिगार हमारे अंदर वो क़ुव्वत और वो ताकत और वो हिम्मत इनायत करे कि जिसके ज़रिए से हम वक्त के इमाम की नुसरत कर सकें, मदद कर सकें। मसला सबसे बड़ा यह है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इस तरह से अपने आप को पेश करना चाहिए कि कम से कम ये हमको एहसास हो जाए कि यकीनी तौर पर हम अपने इमाम की नुसरत के लिए तैयार हैं। बेशक। और नुसरत किस तरह से हम करेंगे? आज का ज़माना ये होता है, मैं अक्सर हमारी जब गुफ्तगू होती है तो लोग ये सवाल करते हैं कि आप इमाम के चाहने वाले हैं, आप इमाम से मोहब्बत करते हैं, आप इमाम की नुसरत के लिए तैयार हैं, बट इमाम की नुसरत कैसे करेंगे? तो उसका जवाब ये मैंने इससे मां सबक दिया कि इमाम के नासरीन में आने के लिए हमें सबसे पहले मुत्तकी होना पड़ेगा, इबादतों में आगे आना होगा। अजीब कैफियत है, हमें अपने माशरे को डेवलप करना होगा, ख़ुद को डेवलप करना होगा, अपने माशरे को, अपने घर को, अपने बैत को
اپنے عشیرے کو، اپنے قبیلے کو، خود کو. اور یاد رکھیں بچہ جب آپ کا پیدا ہوتا ہے تو ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو ہم اباؤٹ امام زمانہ علیہ السلام. قبل اس کے کہ بچہ بالغ ہو حجت خدا کی اسے معرفت کرائیے، امام زمانہ کے بارے میں اس کو بتائیے کہ امام زمانہ اس کمنگ، پردہ غیب میں رہ کر حجت خدا ہماری نصرت کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات عراق کے علماء کرام کے پائے جاتے ہیں جو مسلسل امام کو پکار رہے تھے، یا بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب اہل بیت کے چاہنے والے کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے تو چند دن کا پرومس کیا یا وعدہ لیا کہ اتنے دن میں ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے، اور جا کر امام سے استغاثہ کرتے رہے. مقررہ وقت پر امام نے ان کو جواب دیا، ملاقات کی، سوالات کے جواب دیے. تو رو کر چاہنے والوں نے کہا مولا کاش آپ پہلے ہم کو ان سوالات کا جواب دیتے، ہم سے مل لیتے. تو مولا نے کہا کہ تم نے پہلے ہمیں کب بلایا ہے؟ جب تم ہم کو جس وقت بلاؤ گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں، مدد کے لیے تیار ہیں، نصرت کے لیے تیار ہیں، بٹ ہم یقین پیدا کریں. آج لوگ شیطان کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور رحمان کے نمائندے پر انہیں شکوک پیدا ہوتے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جو امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے. شیطان پر یقین اور رحمان کے نمائندے پر انسان کو یقین نہیں. مگر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، دنیا کے تمام تھنکرز کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے، رائٹرز کی کتابیں پڑھ لیجئے، سب نے حجت خدا کے حوالے سے گفتگو کی ہے، بٹ نیم بدلے ہوئے. سب یہ کہتے ہیں کہ منجی کائنات آئے گا، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ایوری بڈی سینگ، آل ریلیجن یہ کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے مملو کر دے گا. ہر شخص کا عقیدہ ہے، بٹ اگر کہیں صاف اور بالکل ڈکلیئر اور شفاف اگر کسی کے پاس ویژن ہے تو وہ اہل تشیع کے پاس ہے، اہل تشیع کے پاس ہے، جن کے پاس تمام ادلہ اور براہین پائے جاتے ہیں. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آتا ہوا جو زمانہ ہے اس کے حوالے سے، حجت خدا کے حوالے سے مولا سے سوال کیا. مولا علی بن ابی طالب نے جواب دیا کہ صاحب هذا الامر من ولدی وهو الذی یقال مات حلق لا بل فی ای بعد سلک. امام فرماتے مولا متقیان کہ صاحب الامر میری اولاد میں سے ہوگا جس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ وہ نعوذ باللہ انتقال کر گئے یا ہلاک ہو گئے، اور اگر وہ زندہ ہے تو کس وادی میں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے. اس طرح کے کوشچن ریز ہوں گے. مگر میں اکثر جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیں پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا، اسے کوئی موت نہیں دے سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ فطرت ہے کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو کوئی تو آئے گا جو عدل و انصاف سے مملو کر دے گا اور انسانوں پر ہوتے ہوئے ظلم کو روک دے گا. اس لیے کہ ہر طرف جہاں آپ دیکھیں یہ تڑپتے ہوئے لاشیں، یہ کٹے ہوئے سر، یہ تڑپتی ہوئی انسانیت، یہ بہتا ہوا خون، یہ انفجار و تفجیر، یہ بلاسٹ، یہ مشاکل، یہ قتل و غارت، یہ مظلوم کا خون ہر زمین و سرزمین پر بہ رہا. ابھی کل کی آپ نے نیوز سنا ہوگا، عراق کی سرزمین پر بے گناہوں کو قتل کر دیا گیا، انفجار کیا گیا، تفجیر، اور اس منطقے کو لہو سے مملو کر دیا. کتنے لوگ یتیم ہو گئے، کتنے بچے جن کے سرپرست کل شہید ہو گئے عراق کی سرزمین پر. اسی طرح پاکستان میں آئے دن روز خون بہہ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پریکٹیکل پکاریں. اس لیے کہ میں یہ جملہ اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام نے کیا فرمایا تھا کربلا کے میدان میں کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے، ہماری نصرت کرے. امام کسے پکار رہے تھے، کسے آواز دے رہے تھے؟ دیر واز نو بڈی، کوئی نہیں تھا.
امام حسین علیہ السلام جب آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے تو کوئی نہیں تھا. امام سجاد تھے، وہ بیمار تھے، ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ لبیک کہہ سکیں. امام زین العابدین بیمار تھے اس وقت، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا تھا جس کا نام حضرت علی اصغر، جسے جناب رباب نے پالا تھا. اس بچے نے جب امام کی اس آواز استغاثہ کو سنا تو اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر یونیورس کو پیغام دیا. یونیورس کو پیغام علی اصغر دے رہے ہیں کہ اگر امام وقت کا پکارے تو سن و سال کی قید نہیں ہے، نصرت امام کے لیے آگے بڑھو. دیکھو میں 6 مہینے کا ہو کر امام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا خود کو جھولے سے گرا کر امام کی نصرت کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. گویا حضرت علی اصغر یونیورس کے تمام لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ امام وقت آپ کو پکار رہے ہیں. امام حسین کی آواز کربلا والوں کے لیے نہیں تھی، نہ فوج یزیدی سے کسی کو پکار رہے تھے، نہ خیام حسینی کے لیے یہ آواز تھی، بلکہ یہ آواز آتی ہوئی نسلوں کے لیے تھی، اجیال کے لیے تھی، آتے ہوئے نیشن کے لیے اور جنریشن کے لیے تھی کہ ہماری مدد کرو. آج ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم فوز عظیم پر فائز ہوتے، عظیم کامیابی حاصل کر لیتے. کیسے؟ کہ آپ کی مدد کر کے. تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کربلا میں نہیں تھے، ہم نے شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، مذہب کو بچایا، دستور کو بچایا، نظام زندگی کو بچایا، قرآن کو بچایا، توحید کو بچایا، ہم نے تعزیز اسلام کو بچایا، تبجیل اسلام کو بچایا، توقیر اسلام کو بچایا، مزاج اسلام کو بچایا، ہم نے بچایا. بٹ اگر اب ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو پریکٹیکل طریقے سے یہ آواز آج بھی امام کی گونج رہی ہے. امام حسین پکار رہے ہیں آپ کو، حل من ناصر ینصرنا کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے کانوں میں امام کی آواز نہیں آ رہی؟ کربلا میں فاطمہ کا لال سن 61 ہجری میں آپ کو پکار کے چلا گیا، اور آج بھی یہ کانوں میں آپ کی سماعتوں میں آواز آ رہی ہے. اگر آپ محسوس کر لیں تو امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ ہم امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ امام کی مدد ہم امام کی مدد اس طرح سے کریں گے، ہم سلمان مزاج بن جائیں، ہم حبیب مزاج بن جائیں، ہم جون مزاج بن جائیں، ہم مقداد مزاج بن جائیں، ہم حذیفہ یمانی مزاج بن جائیں. اس طرح سے ٹھیک ہے لاٹ آف پیپل سیئنگ دیٹ آئی کانٹ بی لائک امام. ٹھیک ہے یو کانٹ بی لائک امام بٹ یو کین بی لائک کمپینین آف امام حسین اور کمپینین آف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اٹ از پاسبل. یہ ممکن ہے کہ آپ سلمان کی طرح ہو سکتے ہیں، کیونکہ سلمان، بوذر، مقداد، آپ غیر معصوم جو ہیں کمپینینز جو امام کے ہیں ان کی طرح آپ بن سکتے ہیں، اپنے یقین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ. اور اگر آپ یقین کے جبل پر فائز ہوں گے تو آپ کو قوت اس انداز میں ملے گی کہ آپ وقت کے خمینی بن سکتے ہیں، اور ضمائر انسانی میں آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں. اور یہ انقلاب لانے کے لیے ضرورت اس بات کی کہ سب سے پہلے ہم اپنے ضمیر کو بیدار کریں، اپنی فکر کو کھولیں، انفتاح ذہنی پیدا کریں. سید خمینی اپنے درس میں جا رہے تھے، کلاس میں جا رہے تھے، اور جب کلاس میں جا رہے تھے تو سید خمینی کا ایک نظریہ یہ ہوتا تھا کہ نعلین بھی، ان کی نعلین کسی کے نعلین کے اوپر نہ آ جائے. یعنی اتنا اخلاق کا عالم تھا. ہوتا ہے ہم لوگ مساجد یا منطقے میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے نعلین جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتی ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے. لیکن سید خمینی کا ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم اپنے کسی بھی ایکٹیویٹی اور کسی بھی فعل سے کسی مومن کو اذیت نہ دیں، نہ اپنے زبان سے، اپنی لسان سے، اپنے بیان سے، اپنے کلمات سے، اپنی گفتگو سے ہم کسی کو اذیت نہ دیں. اور سید خمینی نے انقلاب اس انداز میں پیدا کیا، اور سب سے پہلے جو انقلاب برپا کیا، ایران کا انقلاب بعد میں پیدا ہوا. غور کیجئے گا سامعین اور ناظرین اس جملے پر، ایران کا انقلاب بعد میں آیا ہے. سید خمینی نے اپنے ضمیر کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنی روح کے اندر انقلاب برپا پہلے کیا ہے. بصالت و شجاعت و حماس کا درس سید خمینی نے سب سے پہلے کربلا سے لیا، اور لینے کے بعد جب ان کے وجود کے اندر انقلاب برپا ہوا تو یہ انقلاب مزاج شخص جب ایران کے سرزمین پر آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے ضمائر انسانی میں انقلاب برپا کیا، مزاج انسانی میں انقلاب برپا کیا، فکر انسانی میں انقلاب برپا کیا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ روحوں کو زندہ کرو. اور جب روح زندہ ہوتی ہے تو انسان
اپنی لٹی ہوئی انسانیت کو دوبارہ اپنے وجود میں واپس لا سکتا ہے. اور یہی سید خمینی کا خاصہ تھا کہ وقت کے طاغی سے لڑ گئے، وقت کے جابر سے لڑ گئے، وقت کے شیطان سے لڑ گئے، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ افراد جو بازاروں میں کھڑے ہو کر گناہ کیا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا تمام افراد کو میں مسجدوں میں جمع کر کر دعا اور دعائے کمیل میں روتا ہوا یہ تمام مجمع نظر آئے گا. آج ایران کے سرزمین پر آپ جائیں، دعائے کمیل میں جو رونا اور جو گڑ گڑاہٹ ہے، جو رو کر سارے لوگ یہ کہتے ہیں یا سری الرضا، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا. اے پالنے والے اس کو بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. He does not have anything, only دعا. یا من اسمہ دوا، اے پروردگار تیرا نام ہی دوا ہے. وذکرہ شفا، اور تیرا ذکر کرنا شفا ہے. سبحان اللہ. جب ہم تیرا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں شفا ملتی ہے. آج آپ جائیں ایران کے سرزمین پر، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا. مولا رضا کی بارگاہ میں آپ جائیں، آپ کو احساس ہوگا، یقیناً آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، آپ کا ضمیر پکار کے کہے گا کہ آپ کی روحانیت پکار کے کہے گی، آپ کی اسپریچولیٹی پکار کے کہے گی. اور جب آپ کی اسپریچولیٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کو قوت ملتی ہے، اور جب قوت ملتی ہے تو بڑے بڑے شیطان آپ سے گھبراتے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کی روحانیت کی وجہ سے. آپ کے اندر جو انسانیت ہے، آپ کے اندر جو ہیومنٹی ہے، آپ کے اندر جو بشری مزاج آپ کے اندر جو پایا جاتا ہے. اس لیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا خود اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے کیا چاہتے ہو. What you want? If you are going to pray نماز شب then second day پروردگار will ask you. خدا آپ سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بلندی چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تعزیز چاہتے ہو، تبجیل چاہتے ہو. سب دینے کے لیے ہمارا خدا تیار ہے. بٹ ہم قرب کی منزل میں آئیں، ہم پروردگار کے قریب آئیں اور استغفار کر کے. دواء الذنوب، معصوم نے ارشاد فرمایا دواء الذنوب الاستغفار، گناہوں کی دوا جو ہے وہ ہے الاستغفار، توبہ کرنا، بارگاہ پروردگار میں آ کر استغفار کرنا، اور استغفار کر کے اس سے ملتجی ہو کر یہ کہنا پالنے والے تو رحمان و رحیم ہے، تو کائنات کا خالق ہے. جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے بین المالک والمملوک، بین الساجد والمسجود، بین الرازق والمرزوق، بین الخالق والمخلوق، جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس رشتے کی بنیاد پر بندے کو قوت ملتی ہے اور انسان اپنے وجود میں پیس اور سکون محسوس کرتا ہے. اسے اس بات کا پھر یقین ہوتا ہے کہ یقینی طور پر میں اشرف مخلوقات میں سے ہوں. لہٰذا خدا ہم سب کو سیرت اہل بیت پر پریکٹیکل چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آغا صاحب. اس دور میں، ہر دور میں ضرورت ہے، اور اس دور میں اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ ظلم و جور بھر گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے عمل کو درست کرنے کی، آواز اٹھانی ہے ظلم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. کوشش ہو رہی ہے ہر جگہ. پاکستان میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ مور دین اے منتھ ہو گیا ہے، وہاں پہ بھوک ہڑتال، اسٹرائک، ہنگر اسٹرائک چل رہی ہے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ حکومت میں سے کوئی بھی شخص ابھی تک اس کو یعنی یہ نہیں ہوا احساس کہ چلے میں کہتی ہوں مذہب چھوڑے، ایک پاکستانی شہری کو ہی سمجھ کر چلے جائیں کہ، لیکن احساس ختم ہو گیا، حس ختم ہو گئی. تو انہوں نے اپنا کام ابھی تک مظلومیت کے ساتھ دینے کا جاری رکھا ہوا ہے. ہم سب کی ڈیوٹی بنتی ہے جہاں جہاں بھی ہیں ان کا ساتھ دیں ہر لحاظ سے، کیونکہ یہ جو آواز بلند ہوئی ہے اس وقت کی ضرورت ہے آغا صاحب، یہ آواز بلند کرنی. یہاں پہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً لوگ اکٹھے ہوتے ہیں آواز بلند کرنے کے لیے. ابھی جو بغداد میں آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہاں پہ لنڈن ماربل آرچ میں سنڈے کے دن 10 جولائی ہے
3 to 5 PM لوگوں سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہاں پہ آئیں اور جو ظلم بغداد میں یا کہیں بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں. ماربل آرچ میں کمنگ سنڈے 10 جولائی 3 to 5 PM کوشش کیجیے گا کہ ضرور شرکت کر سکے. میرے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سے زیزی بات کر رہی ہوں. جی میری بہن فرمائیے. ہاں آپ لوگوں کو عید مبارک. اور میں نے عالم دین کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اور یہ جو یورپ ہے, مطلب یہ یورپ یا امریکہ, یہاں کے مسلمانوں میں ایک بڑا واضح فرق ہے. پاکستان میں لوگ کیونکہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, انہیں مذہب کی اتنی نالج نہیں ہوتی ہے, تو وہ عالم دین میں پیچھے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں آ جاؤ تو پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں. یہاں پر چونکہ لوگ پڑھتے لکھتے ہیں اور دعائیں وغیرہ کافی سارے کرتے ہیں, حالات بھی ذرا اچھے ہیں, تو باقاعدگی سے سینٹر میں آنا جانا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ عالم دین کے پیچھے چلنے کے بجائے عالم دین کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس روز عید کرنی ہے, ہم نے اس طرح عبادت کرنی ہے. تو مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ عالم دین آگے ہو اور اس کی اطاعت کی جائے. لیکن یہاں پر لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں, انہوں نے کچھ ایک دو کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں, تھوڑی سی مذہب کی نالج آ جاتی ہے, تو وہ عالم دین پہ بلا ضرورت اعتراض بھی بہت کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے نہیں. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان پروٹیسٹ میں نہیں جانا, ہم نے بیٹھ کے اپنے گھروں میں عبادتیں کرنی ہیں, ہم نے اپنی دعائیں توسل پڑھنی ہے, دعائیں کمین میں مطلب اس میں شریک ہونا ہے. تو وہ مطلب اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو آپ اس چیز پہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے کہ عالم دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور لوگ خود مذہب کی دو چار نالج کو لے کے خود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیں؟ کیا اس سے ہمارے سوسائٹی میں مطلب خرابی نہیں آ جائے گی؟ شکریہ. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. جی آغا صاحب. بہرحال حالات تو پرآشوب ہیں اور پاکستان کے بھی حالات کافی پرآشوب ہیں. کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں, اور علماء بھی احترام کرتے ہیں لوگوں کا, اور لوگ بھی الحمدللہ علماء کا احترام کرتے ہیں. ہاں کہیں کچھ چھوٹی موٹی مشکلات ہے, انشاءاللہ خدا دور فرمائے گا. الہی آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی نقوی بھائی. قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ. تشرفنا من صوتکم. ماشاءاللہ آپ آئے زندہ باد انشاءاللہ, ونتشرف دائما مرارا وتکرارا انشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی آپ ہی کر دیں. حیاک. میں نے کہا مسلسل انشاءاللہ ہم آپ کے الفاظ اور آپ کی آواز سے مشرف ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. قبلہ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, جب سے آئے ہوئے ہیں یقین کرے رونق بنی ہوئی ہے. صوتکم برک لنا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور تندرستی دے, اور اسی طریقے سے ہمیں حیاکم اللہ انشاءاللہ فی الدارین. قبلہ صاحب میں بات میں کروں گا, چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تبلیغ کے, تقریر کے, بیان کے دو طریقے ہوتے ہیں جو ہم نے آج تک دیکھے ہیں اپنی 63 سال کی عمر میں. کہ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے, جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنا علم دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس بہت علم ہے, لیکن جو آگے سننے والا ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے وہ علم, کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت اچھا علم ہوتا ہے, لیکن اس لیول پہ آ کے جب وہ بات کرتے ہیں جو عوام کے ذہن کے لیول کے مطابق ہوتا ہے تو ہر چیز ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. جس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی زندگی میں سنا ہو, یا یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو مل جائے گا. علامہ ہمارے قبلہ تھے مولانا اظہر حسن زیدی صاحب. یقین کریں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا, ان سے بھی وہ بات کرتے تھے تو بچے بھی بڑے خوش دلی سے ان کی بات سنتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ یہ علم کی بات ہو رہی ہے. جس کی مثال یہ ہے کہ ہم ان کی بات سن رہے, مجلس سن رہے تھے, تو ایک بچی جو تھی گود میں بیٹھی ہوئی آدمی, وہ بار بار اٹھتی تھی, تو اس نے اسے نا ذرا زور سے نیچے بٹھا دیا, تو قبلہ نے ساری مجلس ہی چھوڑ دی اور ساری مجلس 1.5 گھنٹے کی اس بچی پہ ہی انہوں نے کر دی, اور بچی بھی سنتی ہے اور بچی کے ساتھ مخاطب ہو کے وہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کا بھی لیول اس قسم کا ہے کہ جو عوام کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے اور عوام اس کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر اس سے
کچھ حاصل کرتے ہیں، اور یہی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جو عوام کے ذہن کے لیول کے مطابق بات ہونا تو عوام اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اور یہی آپ کی خوبی ہے جو ہمیں پسند بھی ہے۔ باقی جہاں تک میری بہن آپ بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں بھوک ہڑتال ہے، میری بہن آپ کو یہ حقیقت ماننا پڑے گی، اور یہ آپ کہیں گی اس بات پہ میرے ساتھ متفق ہوں گی کہ ہمارا اپنا تھوڑا سا قصور ہے جس کی وجہ سے ہمیں 35 دن یا 40 دن یا 50 دن کی ہمیں بھوک ہڑتال کرنی پڑی اور گورنمنٹ ہماری طرف نہیں آئی۔ اس کی ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری اپنے گروپوں میں تقسیم ہونا ہمیں کمزور کر کے رکھا ہوا ہے جس نے، کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور اس لیے کیا کہ ہم گروپوں میں تقسیم ہیں۔ آج ہم ایک جیسے علامہ ہمارے مفتی جعفر تھے، علامہ حسینی تھے، آج اس طریقے سے اگر ہم ایک قوم ہوتے تو یہ گورنمنٹ ہمارے پاؤں پہ پڑی ہوتی کہ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم 4 کروڑ 5 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، لیکن ہمیں لوگ لیڈروں نے تقسیم کر کے ہمیں کمزور کر کے بٹھا دیا ہوا ہے۔ اور آج میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہمیں آج ایک نڈار بے باک جنازے پڑھ کے گھر جانے والا بیان دینے والا لیڈر نہیں ملا، آج ہمیں میدان میں اترا ہوا لیڈر ملا ہے، علامہ راجہ ظاہر صاحب، جو اپنی جان پہ کھیل کے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ قوم کا، اور میں نے اپنی قوم کے بچے اپنے بچوں کی طرح بچانے ہیں۔ مستقبل میں جو 26,000 ہم دے چکے ہیں، اور آج وہ میدان میں بیٹھا ہے، لیکن قوم آج بھی اسی طریقے سے خاموش اور گروپوں میں تقسیم ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آج لوگ سمجھ لیں کہ ایک مرد مجاہد اگر میدان میں اترا ہوا ہے قوم کی خاطر، تو آج ہماری قوم کو چاہیے کہ کوفیوں والا کردار ادا نہ کرے، اٹھے اور اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ لانگ مارچ ہونے کے لیے تیار ہے، اعلان ہو جائے گا لانگ مارچ کا، تو پوری قوم جب باہر نکلے گی تو یہی گورنمنٹ آپ کے پاؤں پہ پڑے گی اور کہے گی کہ ہم سے لو جو کچھ لینا چاہتے ہو۔ لیکن صرف ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہے، اور اسی وجہ سے ہم مار کے کھا رہے ہیں اور مرے بھی جا رہے ہیں، اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا اگر ہم تقسیم ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، یہ جو ہماری بے شک قومی مسئلے میں سب کو ایک ہونا چاہیے، بے شک، اور مان کے اس پہ عمل کر کے اس کو کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ اور ابھی تک جو لیڈر نہیں ملا تھا، آج ہمیں وہ لیڈر مل گیا ہے، وہ میدان میں اترا ہوا ہے، وہ ثابت کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو لیڈر قوم کے لیے جان دینے کے تیار ہو تو پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے، جو جنازے پڑھ کے گھر جانے والے ہوں ان کا ساتھ نہ دیں۔ یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے جو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ لانگ مارچ پہ قوم اگر باہر نکلی تو پتہ چلے گا کہ یہ حسینی ہے، اور نہ نکلے تو پتہ چلے گا کہ وہ کوفی ہیں، اور کوفی بن گئے تو پھر ان کی موت ہمیشہ کے لیے ہوگی اور ہمیشہ کے لیے یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر طرف تو تکفیریوں کا سام و فن اٹھائے کھڑا ہے، وہ تو آپ کو کھانے کے لیے اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یہی میری بات تھی جو میں آج کہنا چاہتا تھا، اور قبلہ صاحب سے میں یہی کہوں گا قبلہ صاحب آئیں اسی طریقے سے ہمیں مستفید کرتے رہیں۔ یقین کریں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی آپ کو بات کو سمجھتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے پوچھتے تھے کوئی عالم آ جائے نا تو اس کے بعد بات کرتے تھے، ہم سے پوچھتے تھے بابا یہ کیسی بات ہے، یہ کیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں بابا ہمیں سمجھ آ رہی ہے، وہ کیا کریں، آپ چپ کر کے بیٹھے، وہ ہمیں چپ کرا دیتے ہیں۔ تھینک یو جی، شکریہ، شکریہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور بہترین آراء آپ نے پیش فرمائے، اور آپ کی جزیل محبت کے ہم شکر گزار ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اور یقینی طور پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم سب کو حبل الہی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اور مذہب و مسلک سے ہٹ کے ہم سب انسان ہیں، ہمیں تفرقہ سے بچنا چاہیے۔ اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے ہم پکڑیں، اور پکڑ کر یقینی طور پر ہم مظلوم کا ساتھ دیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، انسانیت کی مدد کریں، اور خصوصی طور پر یتیم اور مسکین کی ہم مدد کریں۔ یہی انسانیت کا فریضہ اول ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، کون کہاں سے؟ میں حسن رضا بات کر رہا ہوں ڈینمارک سے۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا صاحب سے ایک وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ زندگی میں ایک بار امام زمانہ کا زیارت ہو جائے۔ جی اور کوئی سوال؟ مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ۔ جی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے
وظیفہ بعد کی شہ، سب سے پہلے ہم پاک کر لیں اپنے آپ کو۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ امام کی زیارت سے پہلے ہم اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے بیان کو، اپنے کلام کو، اپنے اخلاق کو، اپنے انداز کو، اپنے اسلوب کو، اپنے اطوار کو، اپنی مزاجی کیفیت کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، خود کو اتنا پائس بنا لیں، اتنا متقی بنا لیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے نماز شب پڑھا اور نماز شب کے ساتھ ساتھ زیارت عاشورہ پڑھا اور آپ نماز امام زمانہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر امام کی زیارت آپ کو ہوگی، امام آپ کی نصرت فرمائیں گے۔ یو ول فیل دیٹ امام زمانہ از ہیلپنگ یو۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں۔ میں نے عرض کیا سلمان مزاج بننا پڑے گا امام کی زیارت کے لیے۔ امام اس وقت ہمیں دکھائی دیں گے جب ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اور دکھائی دیتے ہیں، بہت سارے علماء کرام دیکھتے ہیں، مدد حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں کہ امام زمانہ خود آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول مبارک ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہ جان لو زمین ہرگز حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، مگر ان قریب لوگوں کے ظلم و ستم اور گناہوں کی وجہ سے خدا لوگوں کو اپنی حجت کے دیدار سے محروم کر دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں، جہالت کے اندھیروں سے نکلیں اور اپنے امام کو پہچانیں، اس در پہ چلیں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جہاں کوئی دھوکہ نہیں، جہاں ظلم نہیں، جہاں معصیت نہیں، جہاں نور ہے، ہدایت ہے، معرفت خدا ہے، شعور ذات ہے، جہاں مکمل نجات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جھوٹے وسیلے، جھوٹے وعدے، جھوٹی باتوں سب سے دور ہو کر اپنے وقت کے امام کے انتظار کے ساتھ ساتھ وسیلہ بنے، اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے، نہ کہ دیر کا باعث بنے۔ بے شک بہت ہی اچھا جملہ آپ نے جو کوٹ کیا ابھی، کہ جہالت سے خود کو دور رکھیں۔ دیکھیں سب سے بڑی پرابلم جو اس وقت ہے یا ہمیشہ سے ہے وہ ہے جہالت۔ انسان کا سب سے نقصان دہ والی اگر کوئی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو اذیت اور نقصان دیتی تو وہ ہے جہالت۔ معاشرے کو جو شے تباہ کرتی ہے اس کا نام ہے اگنورنس، جہالت۔ فیملی میں پرابلم کریٹ کرتی ہے جہالت، خاندان میں، اجیال میں، نسلوں میں، عشیرہ میں، قبیلہ میں، لوگوں میں، ملک میں، جہاں جہاں پرابلم آتی وہ جہالت کی بنیاد پر۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا، انسان جس شے کے بارے میں یا جس کمال کے بارے میں، جس کوالٹی کے بارے میں نہیں جانتا، جاہل ہوتا ہے، وہ بندہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ دشمنی، یہ پرابلمز جہالت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہمیں علم کے نور سے اپنی زندگی کو منور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا، میں سب جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، بہت گریٹ مومن، بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے یہ دنیا میں نور پھیلا ہوا ہے۔ خدا تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے۔ ہمارے اس کائنات میں بہت سارے لوگ ہیں جو واقعاً خدا کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے، پریکٹیکل ہیں وہ سب، مگر کچھ اس طرح سے چھوٹی موٹی پرابلم بھی ہے کہ آج معاشرے کے اندر ہم کس طرح سے پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت میں، دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے، دوسرے کو برباد کرنے کے لیے، دوسرے کے خلاف بیک بائٹنگ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ صرف ہم جئیں دوسرا مر جائے، ہم ترقی کریں دوسرا تباہ ہو جائے، ہم صاحب ثروت رہیں دوسرا فقیر ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے، یہ امام کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ سلمان کا ایسا کانسیپٹ نہیں تھا۔ سلمان و بوذر و مقداد و تمام حجر بن عطیہ الکندی، یہ سب کیمپینین آف امام علی یا کیمپینین آف پروفٹ آف پیس جو ایکچول کیمپینین تھے، ان کے اندر اس طرح کی پرابلم نہیں تھی کہ سلمان کہیں کہ بوذر تمہیں کیا ہو گیا، یا بوذر سلمان سے کہیں تم ایمان کے درجے پر فائز ہو، یا جیلیسی یا حسد پیدا کریں۔ نو، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم کس کو کل امام کو کیسے جواب دیں گے؟ ہمارے عمل کہیں دکھاوا تو نہیں ہے؟
ہم مجلس میں کبھی کبھی اس لیے تو نہیں جاتے کہ فلاں امیر کی مجلس ہے لہٰذا آئی شوڈ گو دیئر، بٹ ادر پلیس پہ اگر کسی پور نے ہم کو انوائٹ کیا ہے تو آئی ول ٹیل دیٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو کم ٹو میٹ یو اور ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو کم دیئر. وائی؟ کیونکہ پور نے پروگرام کیا ہے. لیکن اگر ایک ریچ آدمی پروگرام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم وہاں پہنچتے ہیں اور ہم پہنچ کر اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں کہ آئی کیم. کیوں؟ کہ ہمیں دکھانا ہے کہ وہ شخص دیکھ لے. یعنی مولا کو ہم راضی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس بندے کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم بندے کو راضی کریں گے تو مولا کو اگر راضی نہیں کریں گے، خدا کو راضی نہیں کریں گے، تو خدا یہی کل کہے گا کہ جس بندے کو راضی کیا تھا جاؤ جا کر اسی سے ریوارڈ لے لو. اللہ اکبر. ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے لسان سے، زبان سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں نکلتا جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو اذیت دے رہے ہوں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں برادر ایمانی، برادر عزیز، وی شوڈ کنٹرول آور سیلف، وی شوڈ کنٹرول آور ٹنگ، وی شوڈ کنٹرول آور سینگ. ہم اپنے زبان پر کنٹرول کریں. میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں کہ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر اسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں. زبان کوئی ہیوی چیز کا نام نہیں ہے، ایک مختصر سی شے ہے، مگر زیادہ لوگ اسے سنبھال نہیں پاتے، کنٹرول نہیں کر پاتے. زبان پہ جو بھی آیا، جس کے خلاف بھی آیا، کسی مومن کے خلاف، کسی عالم کے خلاف، کسی مرجع کے خلاف، کسی معاشرے کے خلاف، ہم فوراً بول دیتے ہیں. اسی کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے. ہم کنٹرول کریں اپنے آپ پر، اپنی زبان پر، اور حسن ظن رکھیں. ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. کوئی ٹھیک ہے ہمارے بارے میں برا سوچے، بٹ ہم کسی کے لیے برا نہ سوچیں. اس لیے کہ سیرت علی ابن ابی طالب یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے اندر تخریبی مزاج رکھیں. تخریبی مزاج اہل بیت کو پسند نہیں ہے. اور اگر امام کا ظہور ہو گیا، ٹھیک ہے ہم مولا مولا کرتے ہیں، مولا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچے تو صحیح کہ یقینی طور پر ہم ہیں مولا والے، ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، یقینی طور پہ کرتے ہیں. میں یقین کس سے کہتا ہوں، اگر کوئی مولائی ہے اور مولا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے تو اس سے زیادہ پاورفل انسان کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. اس سے زیادہ اسٹرانگ بندہ کوئی ہے ہی نہیں جو مولا سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ مولا سے محبت کرنے والا شخص مشکل میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مشکل کشا کا ماننے والا مشکلوں میں گرفتار نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی مولا کا ماننے والا ہے تو سب سے زیادہ پائس ہوگا، سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا سلمان کے ایمان میں جب اضافہ ہوتا گیا، انکریز ہوتا گیا ان کا ایمان، تو ایمان کے درجے پر وہ فائز ہوتے گئے اور ایمان کی منازل سے وہ کراس کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچ گئے کہ السلمان من اہل البیت کا لفظ استعمال کر لیا گیا ان کے لیے کہ سلمان اہل بیت میں سے. اللہ اکبر. اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنی بلندی سلمان کو ملی پریکٹیکل محبت کی وجہ سے. پریکٹیکل محبت کی وجہ سے. صرف سلمان یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نو، پریکٹیکل علی کی محبت میں ڈوب گئے تھے. اور یقینی طور پر جو علی والا علی کی محبت میں ڈوب جاتا ہے وہ وقت کا سلمان بنتا ہے. محمد محمد. بہت شکریہ. میرے پاس کالر ہیں، ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں تقریباً ابھی مولانا صاحب کی جو گفتگو سن رہا تھا. مجھے نام بتائیں گے بھائی آپ پلیز؟ میں عمران فضل بول رہا ہوں جی ناٹنگھم سے. جی جی جی. تو اسی طرح جس طرح مولانا بیان کر رہے ہیں، تو یہ دیکھا جائے نہج البلاغہ میں جو مولا علی کے خطبات ہیں، یہ انسانیت کے لیے میرے خیال ہر وہ عقل مند انسانوں کے لیے ایک اتنا بڑا درس ہے اور پریکٹیکل ہے، ایک معجزہ ہے مولا کے خطبات جو ہیں کہ جس طرح مولا بیان کرتے ہیں. یہ جو آج کل کچھ ہو رہا ہے، یہ بھائی صاحب ابھی آئے تھے اس سے پہلے، وہ بول رہے تھے کہ پاکستان میں بھوک ہڑتال اور یہ وہ، اور جو لیڈ کر رہے ہیں، اب سچویشن اس طرح کی ہو چکی ہے کہ واقعی ایک ایسا گروپ پیدا ہوگا جو کہ انسانیت کے لیے کھڑا ہوگا،
تو جو مولا مولا کرنے والے ہیں جتنے بھی ہیں ان کو سب کو اپنے آپ کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا پڑے گا، تب جا کے لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے اور تب جا کے پیچھے عوام ایسی کھڑی ہوتی ہے جو لیڈر کو سپورٹ کرتی ہے۔ پہلے تو ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ جیسے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب یہ جب سے یہ نہج البلاغہ میں نے سنا ہے کہ پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور میں نے وہ جو مولا کی بات کا اثر لیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو، ہمارا نفس ہے وہ صرف اللہ کے ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہو اور اللہ کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو تاکہ متقی بنے، تو پھر لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے اور ایسے بندے کھڑے ہوتے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو بڑے کمزور شیعہ ہیں، ہم تو صرف مجالس میں جاتے ہیں، ثواب کی خاطر جاتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں تو ثواب سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے دوسرے مسلمان جو قرآن کی پڑھائی کر لو تو وہ ثواب ہو گیا، قرآن کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ جب سے قرآن آیا ہے لوگ اس سے اصل فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، صرف یہی ہے کہ ثواب ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ جو پیچھے امام حسین کر رہے ہیں، ہم بھی ثواب کی خاطر کر رہے ہیں، جو اصل میسج جو ہے مولا امام کا وہ میسج یہی ہے انسانیت کے، جس میں 10 حصے اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی ہوئی ہے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق اللہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر امام کو ریسیو کرنا ہے ہم نے تو ہم اپنے نفسوں کے اوپر قابو ڈالیں۔ اور یہ جو مولانا صاحب ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں سے اور اپنے ہی ارد گرد لوگوں کے سے مقابلہ شروع کر لیتے ہیں، یہ چیزیں جتنی دیر ختم نہیں ہوں گی شیعت قائم نہیں ہوگی۔ ہاں ہم ضرور جاتے ہیں، ماتم کرنے بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرنے جاتے ہیں، یہ ایک مجھے نہیں سمجھ آ رہی جتنی دیر تک ہم اپنے نفسوں کو صاف نہیں کریں گے۔ وہ مولا کا قول سب مومن یاد رکھے کہ مجھے کوئی دوست رکھے گا تو پہاڑ بھی ہو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے وبرکاتہ۔ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے تھے۔ یقینی طور پر تمام کلمات اور گفتگو اور بیان اور اس پروگرام کا زبدہ، خلاصہ، ایبریویشن، نبذہ یہی ہے کہ ہم پریکٹیکل اہل بیت کے چاہنے والے بنیں۔ اور کب بنیں گے؟ جب نفس پر کنٹرول ہوگا۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ انسان کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ وہ نفس کا غلام نہ بنے بلکہ نفس پر کنٹرول حاصل کرے، نفس کو غلام بنا لے، نفس کے حکم کے مطابق نہ چلے بلکہ نفس پر کنٹرول حاصل کرے۔ اور جب نفس پر کنٹرول حاصل کرے گا تبھی سلمان مزاج بنے گا۔ اس لیے کہ اہل بیت پریکٹیکل چاہتے ہیں کہ آپ انسان بنے، مسلمان بنے، مومن بنے، متقی بنے۔ نفس پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ جب تک یہی نفس ہے جو فتنہ پیدا کرتا ہے، یہی نفس ہے جو بیانات کے ذریعے سے تقاتل پیدا کر دیتا ہے، تنافر پیدا کر دیتا ہے، یہی نفس ہے جو عشیرہ اور قبیلہ اور خاندان کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، یہی نفس ہے جو مادیات کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، یہی نفس ہے جو انسان کے اندر کبر پیدا کرتا ہے، یہی نفس ہے جو انسان کے اندر جیالسی اور حسد پیدا کرتا ہے، یہی نفس ہے جو انسان کے اندر ایگو پیدا کرتا ہے۔ جب تک نفس پر کنٹرول نہیں ہوگا کامیابیاں قدموں کے قریب نہیں آئیں گی، اور انسان جبال فوز تک ممکن ہی نہیں اس کی رسائی، جبال فوز تک اس کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، کامیابی کے پہاڑ تک اس کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، یا مدن فوز تک اس کی رسائی ممکن نہیں جب تک کہ وہ نفس پر کنٹرول حاصل نہ کرے۔ لہٰذا ہم سب کو خدا یقینی طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں میں، پریکٹیکل چاہنے والوں میں قرار دے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں سامعین کہ ہم مسلمان، مومن، متقی بننے سے پہلے انسان بنے۔ انسانیت کیا چیز ہے؟ وی شوڈ تھنک اباؤٹ دس میٹر۔ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسانیت کیا چیز ہے، اور اپنے وجود میں ہم کو اپنے ضمیر کے اندر چیک کرنا چاہیے کہ انسانیت ہے کہ نہیں۔ اگر انسانیت ہے پھر مسلمان، پھر مومن، پھر متقی۔
इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब। आज जुम्मे का दिन था और वक्त के इमाम की मुनासिबत से गुफ्तगू गई। आखिरी 3 मिनट से मेरे पास, मैं चाहूँगी समराइज़ कर दें आज के टॉपिक को थोड़ा सा। जी, मैंने बिदायतन ये सामीन की खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ किया था कि पैगम्बरों के पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि मम्मा वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माचा मीतन जाहिलिया। जो शख्स अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल किए बग़ैर मर जाएगा, उसकी मौत कैसे होगी, किस तरह की मौत होगी? कहा माता मीतन जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरेगा, मिसले कुफ्र मरेगा। लिहाजा वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करें, वक्त के इमाम को हम पहचान लें और इमाम की नुसरत के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए कि कुरान मजीद भी इरशाद फरमा रहा है कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम। हम क़यामत के दिन हर शख्स को किसके साथ बुलाएंगे? बेइमामिहिम, उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, उसके इमाम के साथ। तो हम इस लायक बन जाएं कि इमाम हमको अपने साथ ले जा सकें, हमें अपने साथ इमाम ले सकें। इस लायक तो बना दें, इस काबिल हम बना दें अपने आप को कि वक्त का इमाम हमें अपने साथ डे ऑफ जजमेंट में परचम अमन, परचम रहमत तले हमको इमाम ले सकें और हम इमाम के साथियों में हमारा शुमार हो सके। परवरदिगार की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हम सब की इबादत को कबूल मकबूल फरमा। पालने वाले जो बीमार हैं उनको शिफाए आजिला और कामिला इनायत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। जो रिस्क के हवाले से परेशान है उनको रिस्क कसीर इनायत फरमा। पालने वाले जो मशाकिल दुनिया में गिरफ़्तार हैं उनको नजात दे मामून फरमा और उनकी हिफाजत फरमा। और वो जहाँ भी रहें, जिसको अर्ज़ पर अहले बैत के चाहने वाले बसते रहते हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले जो ला औलाद उनको औलाद नरीना इनायत फरमा। पालने वाले जो किसी तरह से किसी मुश्किल में, समावी और अर्दी मुश्किलात में, मशाकिल में गिरफ़्तार हैं, तुझे अहले बैत का सदका उनको मुश्किलात से नजात दे। पालने वाले हम सब गुनहगार हैं, तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। हमें अपना बंदा करार दे और हमें इस लायक बना दे कि हम इमाम के नासरीन में हो सकें, इमाम के खादिमीन में हो सकें। और जब वक्त के इमाम का ज़ुहूर हो तो मौला हम सबको अपने नौकरों में शुमार कर लें। और वो अफराद जो अहले बैत टीवी चैनल के ज़रिए से आज ग्लोबल वर्ल्ड में मैसेज जा रहा है, खुदा अराकीन अहले बैत, इस अहले बैत चैनल के अराकीन को सलामत रखे, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और उनके इस कार खैर को कबूल मकबूल फ़रमाए। और जो अफराद इस मैसेज को पहुँचाने में, इंसानियत के पैगाम को पहुँचाने में जो मदद फ़रमा रहे हैं अहले बैत चैनल की, खुदा उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमा, उनकी मुश्किलात को दूर फ़रमा और उनको रिज़्क़ कसीर इनायत फ़रमा। हुज्जत खुदा के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। हम सबको मौला के नौकरों में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आगा साहब, मौला आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया आपने वो पैगाम जो हम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मौला आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। तमाम मोहतरम कॉलर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने आज शिरकत की और उस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला। बहुत दुआ गो हर मोमिन मोमिना मुसलमान की हर परेशानी दूर होने के लिए आमीन सुमा आमीन। जाते जाते संडे को जो मार्बल आर्च में बुलाया जा रहा है आपको कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, जिस हद तक भी जा सके पूरी कोशिश करनी है। बिटवीन 3 to 5 है मेरा ख्याल है, मैंने टाइम आपको पहले बहरहाल बताया था, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मार्बल आर्च में संडे वाले दिन 10 जुलाई को है। और एक और गुजारिश, लब्बैक मेहदी की कैंपेन में अपना हिस्सा डालिए। जो डाल चुके बहुत दुआएं, जो डालने का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत दुआएं, जो डालने का नहीं सोच रहे उनके लिए भी बहुत दुआएं। दुआ में शामिल याद रखिएगा मुझे, मेरी टीम, हर उस शख्स को जो अहले बैत से मोहब्बत कर रही है और अहले बैत टीवी के लिए काम कर रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।